السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اسلامک اپلیکیشن میں سے جس اپلیکیشن نے سب سے زیادہ جو ہے ریٹنگ حاصل کی ہے اور سب سے زیادہ جو ہے اس نے جو ہے اس وقت نام کمایا ہے اسلامی دنیا میں، اور بہت آسان اس کا یوز ہے، آج اس اپلیکیشن کے بارے میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں میں کہ اس اپلیکیشن کا یوز کیسے ہے۔ میری مراد جو ہے اسلام 360 ایپ کے بارے میں ہے۔ اسلام 360 ایپ کے بارے میں بہت سے دوستوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں اس کے بارے میں بتایا جائے کہ کیسے اس کو یوز کرنا ہے، تو آج اسلام 60 کے بارے میں مکمل آپ کو انشاءاللہ معلومات دی جائے گی۔ تو میں آپ کو بغیر وقت ضائع کیے میں آپ کو سکرین کی طرف لے چلتا ہوں، تو ہم دیکھتے ہیں یہ اسلام 360 ایپ جب آپ کھولیں گے تو اس طرح کا جو ہے آپ کے سامنے جو ہے انٹرفیس آئے گا۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں جیسے ہی اسلام 60 ایپ کھلے گی تو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں، یہ نیچے ہوم کا بٹن ہے، یہ والا یہ ہوم کا بٹن ہے۔ ہوم کا بٹن جیسے ہی آپ کھولتے ہیں اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں، یہ کتاب کا نشان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ڈیلی جو آیت ہے، آپ جیسے ہی اس کو ایک دن میں چاہے 10 مرتبہ کھولیں گے تو آپ کو یہ آیت جو ہے یہ تبدیل ہوئی نظر آئے گی۔ آپ اس کے تحت جو ہے آج کی آیت، اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں، یہ کتاب کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو یہ آیت بتائے گی، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اس کا ترجمہ بتائے گا۔ اگر آپ نے اس کے بارے میں مزید جو ہے معلومات لینی ہے تو نیچے دیکھیں روٹ ورڈ۔ روٹ ورڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے اندر کون کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے اندر ایک ہوا ہے حل۔ حل کے بارے میں مکمل تحقیق، مکمل تفصیل، حل کس کو کہتے ہیں، یہ اس کے بارے میں مکمل ساری تحقیق آ گئی، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا آیت کے بارے میں۔ اس کے بعد ایک آپشن آتا ہے یہ، اس کے اوپر ہم دباتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ ہے حدیث۔ ابھی اس وقت انہوں نے جو آپ کے لیے حدیث منتخب کی ہے وہ یہ ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب بیان فرماتے ہیں کہ یہ ساری حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث کو اگر آپ اپنے دوستوں میں شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہ شیئر کا لفظ، شیئر کا وہ ہے، آپ اس کو واٹس ایپ کے اوپر لے جائیں۔ واٹس ایپ کے اوپر لے جا کر آپ جو ہے کسی کا بھی نمبر یہاں سے جو ہے منتخب کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ نمبر منتخب کرنے کے بعد یہ نیچے اسلام 360 کا لوگو ہے۔ اگر آپ اس کو ہٹانا چاہیں تو آپ اس کو ہٹا لیں۔ اس کو ہٹانے کے بعد یہ دیکھیں، جس طرح میں اپنا بناتا ہوں، یہ اپنا کوئی بھی لنک دینا ہے، کوئی چیز دینی ہے، نیچے دے دیں، اپنے بارے میں بتانا ہے۔ تو یہ پوری حدیث مشکات المصابیح حدیث نمبر 9، یہ حدیث کے الفاظ، یہ ترجمہ، یہ حدیث کا سٹیٹس کہ صحیح ہے، آپ یہ بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم آتے ہیں اپنے تیسری چیز کی طرف، کیلنڈر کی طرف۔ یہ کیلنڈر ہے، یہ آپ کو بتائے گا کہ جی 5 رجب، آج کی جو ڈیٹ ہے 92 ہجری 28 اپریل 711 عیسوی کو طارق بن زیاد اندلس کی فتح کے لیے طنجہ سے اسپین اندلس روانہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا اسلامک ایونٹ۔ اس کے بعد آتا ہے الف با اور جیم، یہ کس اب دبائیں۔ آیت نمبر سے؟ اس کے بعد آ گیا ہے الف با اور جیم۔ الف با اور جیم کو ہم دباتے ہیں۔ یہ ہے آج کا جو سبق ہے، قرآنک ورلڈ مومنٹ۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے، انا، بے شک، انا کا ترجمہ، یعنی آج انہوں نے ہمیں انا کے بارے میں بتایا ہے کہ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک۔ اس کے بعد آخری چیز آتی ہے دعا۔ یہاں پر یہ روز ایک دعا یاد کراتے ہیں آپ کو، اللہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ دعا ہے، جب آدمی اس دعا کی جو ہے آپ
مزید ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں. خیر، اس کے بعد ہم آتے ہیں، یہ ہے فلیشز. فلیشز کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ان کی جو ہے فلیشز جو ہے نیٹ کی سپیڈ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کھل رہی. فلیشز کے اندر یہ ہے کہ کچھ آپ کو اچھے اچھے بیک گراؤنڈ اور ان کے اوپر قرآن پاک کی آیات اور احادیث وغیرہ لکھ کر جو ہے آپ اپنے دوستوں کو شیئر کر سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے سپلیکیشن. یہ دعائیں ہیں، ٹھیک ہے، مختلف سوتے وقت کی دعائیں، رات کو کروٹ کی دعائیں. یہ آپ نے جو دعا یاد کرنی ہے آپ یہاں سے دعائیں یاد کر سکتے ہیں. کافی ساری دعائیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آ جاتا ہے شہادت. یہ کلمہ شہادت ہے. اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے تسبیح. یہ بھی بہت اچھا فیچر ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر تسبیح کرنا چاہتے ہیں، یہ دیکھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، یہ تسبیح ہے. یعنی کہ جب آدمی نماز کے بعد جاتا ہے تو یہاں پر تسبیح پڑھ لے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے ہم آگے آتے ہیں، یہ ہمارا ہوم پیج کا مکمل ہو گیا. اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے، یہ نیچے دیکھیں، القرآن. القرآن کے اندر سب سے پہلے آپ یہ قرآن پاک آئے گا. قرآن پاک کے اوپر لکھا ہوا ہے ریڈ قرآن. ریڈ قرآن، سورہ فاتحہ. اب یہاں پر سورہ فاتحہ کی ٹرانسلیشن اور اس کی تفسیر، اور یہاں پر جو ہے آپ یہ تفسیر آپ کس کی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں. ہم مفتی تقی عثمانی صاحب کی پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ تقی عثمانی صاحب کی آ جائے گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ٹرانسلیشن ہے، ترجمہ. آپ کس کا ترجمہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ اسی کا ترجمہ آ جائے گا. اس کے بعد یہ سیٹنگ کے الفاظ ہیں. یہ سیٹنگ ہے فونٹ کا، عربی فونٹ کا سائز آپ نے کم زیادہ کرنا ہو. آپ چاہتے ہیں کہ ٹرانسلیشن تفسیر تینوں آئیں، عربی نہ آئے، عربی بند ہو جائے گی، یہ اس کے لیے.